بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حکومت پاکستان نے کہا ہے کہ عمران خان کی جیل میں ملاقاتیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں۔ اب ملاقات کی اجازت ہوگی اور نہ ہی جیل کے باہر کسی قسم کا ہجوم اکٹھا کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ حکومت نے کہا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر سے ملک کے خلاف سازش اور بھارتی چینلز کو انٹرویو دیے جاتے ہیں۔ اب کسی کو جیل کے باہر ہجوم اکٹھا کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کے لیے عمران خان خطرہ ہے اور ملک کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے اور وہ اس کی پارٹی ملک کو ڈیفالٹ کروانا چاہتی ہے۔ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ ملک کو ڈیفالٹ کروانے کے لیے IMF کو خطوط لکھے جا رہے ہیں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ جو کام دشمن بھی نہیں کرتا وہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا، جبکہ عمران خان پاکستان کی سالمیت کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ عمران خان کو اپنا سیاسی مستقبل نظر نہیں آ رہا، اس لیے وہ ایسا بیانیہ بنا رہا ہے۔ جیل سپرنٹنڈنٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ ملاقات کے دوران سیاسی ہدایات دی جاتی ہیں جو قوانین کی خلاف ورزی ہے اور اسی وجہ سے ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں۔ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بات چیت کا دروازہ اب بند ہو چکا، کیونکہ انہوں نے اور ان کی جماعت نے موقع گنوا دیا ہے۔ اب کسی انتشاری تخریب کار گروہ انتہا پسند سوچ رکھنے والے سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ عمران خان کے بغیر بات کرنی ہے تو پارلیمنٹ میں ضرور بات کریں۔ حکومت کا دوستو یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اگر کوئی راستہ چاہیے تو انہیں معذرت کرنا ہوگی اور یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ان کے قائد نے غیر ذمہ دارانہ اور نقصان دہ بیانات دیے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ عمران خان نے اپنی جماعت کو بھی مشکل میں ڈالا ہے اور ان کے کئی رہنما خود اعتراف کر رہے ہیں کہ وہ انہیں یعنی عمران خان ان کو غلط سمت میں لے گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان نے کہا ہے کہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا کہ وہ فوج کے خلاف ہیں۔ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک بھی ان کا ہے اور فوج بھی ان کی ہے۔ وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ ادارے کا سیاست میں کردار نہیں ہونا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان میں تخریب کاری سے بھی بڑا مسئلہ سیاسی عدم استحکام ہے۔ سیاسی استحکام ہوگا تو معیشت بھی بہتر ہوگی۔ ڈیرہ بگٹی فتنۃ الہندوستان BRA کے کمانڈر نور علی چاکرانی نے 100 سے زائد فراریوں کے ہمراہ ریاست کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ نور علی چاکرانی نے 100 سے زائد فراریوں کے ہمراہ پاکستان ہاؤس سوئی میں ہتھیار ڈال دیے۔ میر آفتاب بگٹی کے سامنے سرنڈر کرنے والے فراریوں سے پاکستان سے وفاداری کا حلف بھی لے لیا گیا۔ نور علی چاکرانی BRA کے سب سے بڑے کمانڈر ہیں، جس کا ریاست کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ نہایت ہی مثبت پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔ بھارت میں انڈیگو ایئر کی انتظامی غفلت کے باعث پائلٹس کے اوقات کار کا تاحال تعین نہیں ہو سکا، جس کے باعث آج بھی سینکڑوں پروازیں منسوخ کر دی گئیں۔ انڈیگو کے فلائٹ آپریشنز کی مشکلات کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں اور بحران کے 5ویں روز بھی ملک بھر کی سینکڑوں مقامی پروازیں پائلٹس کی قلت کے باعث منسوخ کر دی گئیں۔ یاد رہے دوستو کہ بھارتی ایئر لائن 400 طیاروں کے ساتھ روزانہ کی بنیاد پر 2300 پروازیں آپریٹ کرتی ہے۔ نئی دہلی، ممبئی، پونے، بنگلورو، چنئی، حیدرآباد اور گجرات کے ایئرپورٹ سے 400 سے زائد پروازیں منسوخ ہو چکی ہیں، جس کے باعث ہزاروں مسافروں کو شدید پریشانی ہے۔ حماس کے اسرائیل پر حملے کے روکنے کی ناکامی کا ملبہ حکومت اور فوج نے ایک دوسرے پر ڈال دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور آرمی چیف کے درمیان لفظی گولہ باری نے حکومت اور فوج کے درمیان بڑھتے ہوئے فاصلے اور تلخی کو بے نقاب کر دیا۔ اسرائیلی فوج کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ایال زمیر نے تحقیقاتی رپورٹ میں کہا ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کے حملے کو روکنے کی ناکامی
صرف فوج پر عائد نہیں ہوتی بلکہ یہ حکومتی پالیسیوں کا بھی شاخسانہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ فوج نے بطور ادارہ اپنی تحقیقات مکمل کر لی ہیں مگر 7 اکتوبر کا واقعہ صرف فوج کی ناکامی نہیں تھا۔ اسرائیلی فوج کے چیف کا کہنا تھا کہ حماس کے حملے کو روکنے میں ناکامیوں کو قومی سطح پر کئی اداروں اور ملکی پالیسیوں کا بھی بڑا حصہ ہے۔ سب سے زیادہ حماس کو پیسے سے خریدنے کا تصور تباہ کن ثابت ہوا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا کہنا تھا کہ برسوں تک اسرائیلی حکومتوں خصوصاً وزیر اعظم نیتن یاہو کی قیادت میں غزہ میں قطری رقوم بھیج کر حماس کو خاموش رکھنے کی پالیسی اختیار کی گئی۔ چیف نے اسے ایک گمبھیر غلطی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس حکمت عملی نے حماس کو بڑے پیمانے پر عسکری تیاری اور مضبوطی کا موقع فراہم کیا، جس کا مظاہرہ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل پر حملہ کر کے کیا۔ اسرائیلی آرمی چیف کا دوستو یہ بھی کہنا تھا کہ فوج نے حکومت کو 2023 کے دوران متعدد مرتبہ خبردار کیا کہ اسرائیل کے اندرونی سیاسی انتشار خصوصاً عدالتی اصلاحات پر پیدا ہونے والے بحران سے دشمن یہ تاثر لے رہے ہیں کہ اسرائیل کمزور ہو رہا ہے۔ ان کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ گزشتہ سالوں میں جاری فوجی کارروائیوں خصوصاً 2014 کی جنگ نے ہماری یہ غلط فہمی مضبوط کر دی کہ حماس اسرائیل پر حملہ نہیں کرے گی۔ اسرائیلی چیف کا کہنا تھا کہ جس کی وجہ سے نہ فیصلہ کن آپریشنل منصوبے تیار کیے گئے بلکہ بعد میں کچھ جاری منصوبے بھی ختم کر دیے گئے۔ یاد رہے دوستو کہ ان خیالات کا اظہار اسرائیلی آرمی چیف نے فوجی تحقیقاتی رپورٹ میں کیا جس کا خلاصہ مختلف افسران اور حکومتی حکام کو بھیجا گیا ہے۔ دوسری طرف اسرائیلی حکومت کی طرف سے وزیر دفاع نے حماس کے حملے کو روکنے کی مکمل ذمہ داری فوج اور انٹیلی جنس پر عائد کرتے ہوئے اس رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے سابق فوجی افسران کی بجائے اپنی وزارت کے چند سینئر حکام سے تفتیش کرنے کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ یہی اعلان دوستو ملک کی سیاسی اور فوجی قیادت کے درمیان سنگین اختلافات کا باعث بنا ہے۔ اسرائیلی آرمی چیف اس سے پہلے کئی بار وزیر دفاع کے احکامات کو ہوا میں اڑا چکے ہیں اور وزیر دفاع بھی ان کی رپورٹ کو ہواؤں میں اڑا چکا ہے۔ دوستو یہ آپس میں ہی لڑ کر ہوا میں اڑ جائیں گے۔ 8 مسلمان ملکوں نے غزہ کے رفح بارڈر کے صرف خارجی راستے کو کھولنے کے اسرائیلی منصوبے کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ مصر، انڈونیشیا، اردن، پاکستان، قطر، سعودی عربیہ، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات نے دوستو اسرائیل کے خلاف مشترکہ مذمتی بیان جاری کیا ہے۔ بیان میں اسرائیلی اقدام کو مکمل طور پر ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ فلسطینیوں کو ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی کوشش ہے جس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے آپ دیواروں میں ٹکریں ہی کیوں نہ ماریں۔ مسلمان ممالک کا کہنا ہے کہ راہداری کا صرف خارجی یعنی کہ ایک طرف کا دروازہ کھولنا جنگ بندی کی شرائط اور امریکی امن منصوبے کے پہلے مرحلے کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے، جس میں رفح کراسنگ کو دونوں سمتوں میں کھولنے کی شرط شامل ہے۔ صدر ٹرمپ کے اس معاہدے میں رفح کراسنگ کی 2 طرفہ بحالی، بین الاقوامی فورس کی تعیناتی اور فلسطینی خود ارادیت کو یقینی بنانے کا کہا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اسرائیلی فوج نے حال ہی میں اعلان کیا ہے کہ چند دن میں رفح بارڈر کو صرف فلسطینیوں کے مصر جانے کے لیے ہی کھولا جائے گا، نہ کہ اس طرف سے ادھر آنے کے لیے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے دوستو کہ جب اسرائیل نے غزہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہو۔ صرف 7 ہفتوں میں اسرائیل نے کم از کم 600 خلاف ورزیاں کی ہیں، جن میں 10 کے قریب بے گناہ فلسطینیوں کی قیمتی جانوں کا بھی ضیاع کیا گیا ہے، ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ اسرائیلی بمباری میں اب تک 70,125 سے زائد فلسطینی شہید اور 2 لاکھ کے قریب زخمی ہو چکے ہیں، جن میں نصف سے زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے۔ بھارت میں دوستو ہندو انتہا پسندوں کے ہاتھوں بابری مسجد کی شہادت کو 33 سال مکمل ہو گئے۔
6 دسمبر 1992 کو اتر پردیش کے شہر ایودھیا میں انتہا پسند ہندوؤں نے بابری مسجد کو شہید کر دیا تھا۔ ان ہندوؤں نے کلہاڑیوں، ہتھوڑوں اور دیگر اوزاروں سے بابری مسجد کو نشانہ بنایا تھا۔ بابری مسجد کی شہادت کے دوران مسلمانوں کی طرف سے شدید احتجاج اور مزاحمت بھی کی گئی تھی، یہاں تک کہ فسادات کے نتیجے میں 2000 سے زائد مسلمان شہید جبکہ ہزاروں زخمی بھی کر دیے گئے تھے۔ بی جے پی رہنما ایل کے اڈوانی اور منوہر جوشی نے انتہا پسندوں کو بابری مسجد شہید کرنے کے لیے اشتعال دلایا تھا۔ بعد میں 2009 میں جسٹس منموہن سنگھ کی تحقیقاتی رپورٹ میں بی جے پی رہنماؤں سمیت تقریباً 70 کے قریب لوگوں کو مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا۔ 9 نومبر 2019 کو بھارتی سپریم کورٹ نے دوستو بابری مسجد کی شہادت میں ملوث تمام ملزمان کو بری کر دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ بابری مسجد کی شہادت کے بعد بی جے پی کی لوک سبھا میں سیٹیں 121 سے بڑھ کر 188 ہو گئی تھیں۔ پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کا کہنا تھا کہ ایودھیا میں بابری مسجد کی بے حرمتی بین الاقوامی اصولوں کے منافی اور اقلیتوں کے مذہبی حقوق کی سنگین خلاف ورزی تھی۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ 1992 سے اب تک صرف بھارتی ریاست گجرات میں 500 مساجد شہید اور ان گنت مزارات کو ڈھایا جا چکا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے مقبوضہ وادی میں بھارت کی سفاکیت اور سنگین انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ ہندو جماعت بی جے پی کی کٹ پتلی مقبوضہ وادی پر قابض مودی سرکار سمیت تمام بھارتی ریاستی حکومتوں کے سفاکانہ دور مقبوضہ وادی کے لیے سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جابر مودی کی مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں پر اقوام متحدہ کے ماہرین بھی بول اٹھے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ پہلگام حملے کے بعد بھارتی حکومت کی جموں اینڈ کشمیر میں کی جانے والی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر ہمیں شدید تحفظات ہیں، خدشات ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین نے خبردار کر دیا ہے کہ بھارت کو سیکیورٹی خدشات کے باوجود بین الاقوامی انسانی حقوق کے قوانین کی پابندی کرنا ہوگی۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بھارتی انتہا پسندانہ کارروائیوں میں صحافیوں اور انسانی حقوق کے محافظوں سمیت تقریباً 2800 افراد کو گرفتار اور حراست میں لیا گیا ہے۔ ہم بھارت کی جانب سے گرفتاریوں اور ہلاکتوں، تشدد اور کشمیری اور مسلم کمیونٹی کے خلاف امتیازی سلوک کی مذمت کرتے ہیں اور خبردار بھی کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ماہرین کا کہنا ہے کہ بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور ہراسانی انہدامات اور 1900 افراد کی غیر قانونی ملک بدری عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سیاست میں دوستو کچھ کردار ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی یہ لوگ عوام کے حقوق کے محافظ ہیں یا صرف وقت کے سوداگر ہیں۔ ان کا چہرہ بدل جاتا ہے، زبان بدل جاتی ہے، موقف بدل جاتا ہے، مگر ایک چیز کبھی نہیں بدلتی اور وہ ہے ذاتی مفاد۔ بے ضمیر لوگ عوام کے حقوق کی جنگ ہرگز نہیں لڑتے، بلکہ وہ تو صرف اپنے حصے کو کھوجتے ہیں۔ وہ عوام کے نام پر کھیلتے ضرور ہیں مگر دوستو عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کرتے۔ ایسے لوگ امیدوں کو بیچ دیتے ہیں، لوگوں کی امیدوں کو بیچ دیتے ہیں، ان کے وعدے صرف تقریر کے لیے ہوتے ہیں، وہ مشکل فیصلے کبھی نہیں لیتے۔ انہیں عوام کا درد محسوس نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ معاشرتی شعور کمزور ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں سماج کے اندر حقیقی قیادت کے لیے جگہ پیدا ہی نہیں ہوتی۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ دیکھ لیجئے، ہر دور میں اقتدار کے موسم کے ساتھ سیاستدانوں کے رنگ بھی بدلتے رہے ہیں۔ وہ لوگ نظریے کے وفادار نہیں رہے بلکہ تخت کے غلام رہے ہیں۔ وہ حلف تو اٹھاتے رہے مگر اپنے مفادات سے ٹکراتے ہی انہوں نے اسے توڑنے میں دیر نہیں لگائی۔ وہ عوام کے لیے صرف ہجوم ثابت ہوئے، عوامی مسائل اور خواب ان کے ذہن میں کبھی جڑ نہیں سکے۔
موجودہ سیاست بھی بغیر کسی فرق کے یہی سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ البتہ آج کی سیاست میں بے حس سیاسی کرداروں کے مقابلے میں کچھ روشن چہرے بھی دکھائی دیتے ہیں، جنہوں نے سیاست کو تجارت نہیں بننے دیا، جنہوں نے اقتدار کی کشش کو اصول پر ترجیح دی۔ میں اس شخص کا نام تو نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ لوگ سب جانتے ہیں۔ اس کی سیاست کا محور طاقت نہیں، سچائی ہے، عوام کی امانت اس میں شامل ہے۔ وہ ہر حالت میں اصول کے ساتھ چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور سیاسی طوفان بھی ان کے راستے کو نہیں بدل سکتا۔ نظریاتی سیاست آج بھی زندہ ہے، ممکن ہے وہ مظلوموں کی بھرپور نمائندگی کرتے ہیں، ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہیں، اور انہوں نے کبھی وقتی مفاد کے مقابلے میں دوستو اپنے نظریے کا سودا نہیں کیا۔ وہ نئی نسل کے سامنے اس بات کی زندہ دلیل ہیں کہ سیاست اگر کردار کے ساتھ کی جائے تو معاشرے میں اعتماد پیدا ہوتا ہے، اور عوام بھی دوستو انہیں صرف سیاستدان نہیں بلکہ رہنما کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ان کا راستہ بلا شبہ پاکستانی معاشرے میں استقامت اور عزت کی علامت ہے۔ گلگت میں کچھ ایسے کرداروں کی کمی نہیں جو اپنی چمک مفاد کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں سیاسی موسم بدلتے ہی کئی چہرے بھی بدل جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہر نئی حکومت کو اپنا قبلہ بنا لیتے ہیں، کل جس کے خلاف کھڑے تھے آج اسی کے خلاف نعرے لگاتے ہیں، کل جنہیں ناکام کہتے تھے آج انہی کے دروازے پر حاضری دیتے ہیں۔ یہ لوگ دوستو عوام کے مسائل کو سمجھنے کی بجائے اپنی سیاست کی حفاظت میں مصروف رہتے ہیں۔ عوام کے لیے یہ چہرے کبھی یقین دہانی نہیں بن سکتے۔ انتخابی موسم میں یہ لیڈر بن کر سامنے آتے ہیں، خدمت کے وعدے کرتے ہیں، نظریاتی باتیں سناتے ہیں، مگر جیسے ہی کامیابی ملتی ہے ان کی زبان بدل جاتی ہے، یہ عوام سے دور ہو جاتے ہیں، ان کا فون بند ہو جاتا ہے، ساتھ میں ضمیر بھی بند ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں سے دوستو عوام کی توقعات ٹوٹتی ہیں، نوجوان مایوس ہو جاتے ہیں اور سچائی کی تلاش کمزور پڑ جاتی ہے۔ یہ لوگ کبھی کسی جماعت کے وفادار بنتے ہیں، کبھی مخالفین کے سائے میں جگہ ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ ان کے نزدیک دوستو بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ نظریہ وہ کپڑا ہے، ان لوگوں کے نزدیک نظریہ وہ کپڑا ہے جسے روز بدل سکتے ہیں۔ یہ کردار عوام کے لیے نقصان دہ ہیں، کیونکہ یہ کردار قوم کی سمت بدلنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ یہ اصل مسائل کی پہچان کو کمزور کر دیتے ہیں اور عوام کو وقتی نعروں میں الجھا دیتے ہیں۔ وقت کی دوستو ضرورت ہے، یہ پیغام ہے کہ عوام ایسے چہروں کو پہچانیں، ووٹ صرف اس کو دیں جو کردار رکھتا ہو، جو مشکل میں ساتھ چھوڑنے والا نہ ہو، جو اصول پر کھڑا ہو اور جو عزت اور مفاد کے درمیان عزت کا انتخاب کرتا ہو، کیونکہ دوستو قومیں غلط نمائندوں کے سبب ہی تباہ ہوتی ہیں۔ یاد رکھیں دوستو کہ بے ضمیر لوٹے عوامی حقوق کی جنگ نہیں لڑ سکتے، وہ صرف اپنی آسانیوں کی لڑائی لڑتے رہتے ہیں۔ جو قوم انہیں پہچان لے گی وہ ترقی کرے گی، جو قوم انہیں نہیں پہچانے گی وہ بار بار دھوکہ کھائے گی۔ عوام کو اپنے فیصلے سنجیدگی سے کرنے ہوں گے اور ہر بار شعور کے ساتھ انتخاب کرنا ہوگا کہ وہ کس کو ووٹ دیں۔ اگر وہ صحیح انتخاب کر لیتے ہیں تو آج جو لڑائی چل رہی ہے وہ کبھی نہ ان کو دیکھ سکیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔